بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹ کا نکات دوم کا تیسرا سبق اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج ہم اس سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے سر عبداللہ ہارون۔ سر عبداللہ ہارون۔ آج ہم ان شخصیت کی زندگی کے اہم حالات جانتے ہیں۔ صفحہ نمبر 77 پر سبق سر عبداللہ ہارون ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ اردو کی 7ویں کتاب، صفحہ نمبر 77۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 77 سبق سر عبداللہ ہارون اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ سر ایک اعزازی لقب ہے، ایک خطاب ہے جو نامور شخصیات کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ شخصیات جنہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی جان فشانی سے اور ملک اور قوم کے کام آئے، ان کو یہ خطاب دیا جاتا رہا ہے، اور بڑا ہی اعزاز ہے کسی بھی شخصیت کے لیے کہ اسے پوری قوم سر کے نام سے یاد کرے۔ آج ہم ایسی ہی ایک شخصیت کا ذکر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ملاحظہ فرمائیے۔ میں سبق کا آغاز کر رہا ہوں۔ کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، پینسل بھی پاس رکھیے بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ بڑا ہونہار تھا۔ لفظ کیا ہے بیٹا؟ ہونہار۔ ہونہار کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ہونہار کہتے ہیں لائق کو۔ کسے کہتے ہیں؟ لائق۔ ایک بچہ بڑا ہی لائق تھا۔ یہ لفظ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا بیٹا، ٹھیک ہے؟ ہونہار ہونا یعنی کہ لائق ہونا۔ ابھی اس کے کھیلنے کے دن تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور یہ بچہ یتیم ہو گیا۔ ماں نے حکم دیا کہ وہ اسکول سے آ کر کھیلنے کے بجائے کچھ کام کرے۔ کھیلنے کے بجائے کچھ کام کرے۔ اب چونکہ یتیمی کے دن تھے اور بے بسی کے دن تھے، اس لیے وہ بچپن جو عام طور پر کھیل کود میں گزرتا ہے، اس بچے کا وہ بچپن ذمہ داریوں کے سائے میں گزرنے لگا۔ دوسرے دن ماں نے اسے چھوٹی سی ٹرے میں کچھ ننھے کھلونے، رومال، کنگھیاں اور بال پینیں وغیرہ رکھ کر دیں اور کہا، جاؤ انہیں جا کر بیچو، اس لیے کہ اب گھر کی ذمہ داری تمہیں ہی سنبھالنی ہے۔ اندازہ لگائیں بیٹا کہ اس بچے نے کن حالات میں آنکھ کھولی تھی اور کن حالات میں زندگی سے یہ آشنا ہوا تھا۔ باپ کی جدائی کی حقیقت کو وہ بھلا نہیں سکتا تھا۔ ماں کے حکم پر وہ بوجھل قدموں سے گھر سے نکلا۔ بوجھل قدموں سے یعنی بھاری قدموں سے گھر سے نکلا، یعنی بدل نخواستہ، ٹھیک ہے؟ دل نہ چاہتے ہوئے۔ بوجھل کہا جاتا ہے بھاری اور وزنی کو، ٹھیک ہے؟ بھاری اور وزنی کو۔ بھاری قدموں سے اور وزنی قدموں سے یعنی دل نہ چاہتے ہوئے وہ گھر سے نکلا۔ پہلے دن اس کے دوستوں نے اسے تنگ کیا۔ پوچھا، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تجارت۔ اس نے جواب دیا، تجارت کر رہا ہوں۔ دوستوں نے اس لفظ پر خوب ہنسی اڑائی اور پھر ایک نے اسے سیٹھ کہہ کر بھی مذاق اڑایا کہ واہ بھئی کیا بات ہے، سیٹھ صاحب تجارت کر رہے ہیں۔ اس طرز پر اس کا تمسخر اڑایا، خوب مذاق اڑایا۔ اس بچے نے دوستوں کے مذاق اور تمسخر سے ہمت ہارنے کے بجائے عزم کیا کہ وہ محنت کر کے ایک دن ضرور سیٹھ بنے گا۔ تمسخر آپ جانتے ہیں بیٹا، تمسخر اور مذاق دونوں مترادف ہیں، ٹھیک ہے؟ مذاق اڑانے کو کہا جاتا ہے بیٹا۔ مذاق دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مذاق وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا دل لبھانے کے لیے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مذاق کرنا۔ اور ایک مذاق وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا دل دکھانے کے لیے ہوتا ہے،
ہے، اسے کہتے ہیں مذاق اڑانا۔ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ مذاق کرنے سے دوسرے کا دل خوش ہوتا ہے، جبکہ مذاق اڑانے سے دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی اب کسی کے ساتھ مذاق اڑانے والا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بات یاد رہے۔ اب اس بچے کو ہی دیکھ لیں کہ اس نے دوستوں کے مذاق اڑانے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، بلکہ فوراً کیا کیا؟ فوراً یہ عزم کیا کہ اب تو میں سیٹھ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے کامیاب لوگوں کی اسپرٹ اور ان کی پہچان، کہ وہ فوراً ضد پر آ جاتے ہیں اور ٹھان لیتے ہیں کہ اب تو میں یہ کر کے ہی دکھاؤں گا۔ اور یہی جذبہ ہم آپ میں دیکھنا چاہتے ہیں بیٹا۔ بعد میں وہ بچہ ماں کی فرما برداری اور دن رات محنت کے باعث، صفحہ نمبر 77 پر چلتے ہیں، سوری بیٹا صفحہ نمبر 78۔ ماں کی فرما برداری اور دن رات کی محنت کی وجہ سے حاجی عبداللہ ہارون کے نام سے مشہور ہوا۔ یعنی وہ بچہ کہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہی بچہ بعد میں حاجی عبداللہ ہارون کے نام سے مشہور ہوا، جس نے کاروباری، سیاسی اور سماجی خدمات کے میدان میں بیک وقت شہرت اور عزت پائی۔ کاروباری طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی۔ عبداللہ ہارون سن 1872 عیسوی میں ممبئی کے کچھی میمن گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا میمن گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور آپ جانتے ہیں میمن ایک بہت ہی بڑی قوم ہے، بڑی ہی مہذب، ٹھیک ہے، سلیقہ شعار، اور عام طور پر ان کا تعلق تجارت کے پیشے سے وابستہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تجارت سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی تقریباً فلاحی کام ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ماں کے کہنے کے مطابق پہلے خود چیزیں بیچیں، جب ذرا بڑے ہوئے تو اپنے بہنوئی صالح محمد کے پاس ملازمت کر لی۔ وہ ہر کام والدہ کے حکم اور مشورے سے کرتے تھے، اور اپنے خرچ کا حساب بھی والدہ کو دیتے تھے۔ جب ان کا کاروبار بڑھا تو وہ والدہ کو حج پر لے گئے۔ واپسی پر انہوں نے ماموں کے ساتھ اناج کا کام شروع کر دیا اور اس کام میں مہارت حاصل کی۔ اناج یعنی غلے کا کاروبار شروع کیا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ہارون کی والدہ حنیفہ بائی، اب دیکھیے بیٹا یہ بائی لفظ ہے، بھے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بے کے ساتھ ہے۔ یہ احتراماً یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا خواتین کے ناموں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ بھائی نہیں ہے، بائی ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ہارون کی والدہ حنیفہ بائی اعلیٰ مضبوط کردار اور عمدہ صفات کی مالکہ تھیں، کیونکہ خاتون تھیں اس لیے لفظ مالکہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر مرد ہوتے تو پھر ان کے نام کے ساتھ مالک کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ وہ اپنے بیٹے میں بھی یہی صفات دیکھنا چاہتی تھیں، اسی لیے زندگی کے ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی کرتی تھیں۔ یہی اوصاف عبداللہ ہارون کو اپنی والدہ سے ورثے میں ملے۔ اوصاف کسے کہتے ہیں بیٹا؟ اوصاف کہتے ہیں اچھی صفات کو۔ اور ورثہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ورثہ کہتے ہیں وراثت میں ملنا، یعنی والدین کی طرف سے کوئی چیز ملنا، ٹھیک ہے۔ میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں بیٹا، ٹھیک ہے۔ وراثت آپ جانتے ہیں بیٹا، والدین کی طرف سے بچے کو جو حصہ ملتا ہے اسے وراثت کہا جاتا ہے۔ ایک دن ان کے دل میں اپنا ذاتی کاروبار کرنے کا خیال آیا۔ عبداللہ ہارون کے دل میں اپنا ذاتی کاروبار کرنے کا خیال آیا۔ ایسے وقت میں ایک بار پھر ماں ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے آگے بڑھی اور اچھی خاصی رقم لا کر ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ حیران رہ گئے۔ ماں نے بتایا کہ یہ رقم وہ ایک عرصے سے جمع کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس رقم سے شکر کا کام شروع کیا۔ یہ لفظ کیا ہے بیٹا؟ شکر۔ شکر آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں بیٹا؟ شکر، جی ہاں،
انگلش میں اس کو شوگر کہا جاتا ہے، یعنی چینی کا کاروبار۔ یہ لفظ شکر نہیں ہے، شکر ہے۔ شکر کا کام شروع کیا اور پھر رفتہ رفتہ کام کو اس حد تک بڑھا دیا، رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ۔ میں یہاں تحریر کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ رفتہ رفتہ کام کو اس حد تک آگے بڑھا دیا کہ وہ شوگر کنگ یعنی شکر کے بادشاہ کہلانے لگے۔ ان کی جد و جہد کا مرکز کراچی تھا۔ اپنے ذاتی کام کے آغاز میں ایک دن دکان پر بیٹھے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایک خیراتی تنظیم کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور فلاحی کام کے لیے چندہ مانگا۔ فلاحی کام آپ جانتے ہیں بیٹا، لوگوں کی فلاح و بہبود اور لوگوں کے فائدے کے لیے جو ٹرسٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے فلاحی تنظیمیں، اور وہ کرتی ہیں فلاحی کام، یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی باکس میں سے 500 روپے نکال کر دے دیے۔ اس زمانے میں یہ اچھی خاصی رقم تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ ان کے جانے کے بعد عبداللہ ہارون نے جب باقی رقم کا شمار کیا تو صرف 25 روپے بچے تھے، صرف 25 روپے بچے تھے۔ اس کے باوجود دیکھیے بیٹا کہ کتنا بڑا ایثار کہ انہوں نے 25 روپے صرف اپنے پاس رکھ لیے اور 500 روپے دے دیے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ سوچے کہ 500 روپے تو وہ شاید سوچے گا کہ یہ کتنی عام سی بات ہے، لیکن بیٹا 500 روپے اس زمانے میں ایسے تھے جیسے آج کل کے 5 لاکھ روپے ہوں یا اس سے بھی شاید زیادہ۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ ماں کو حساب دوں گا تو شاید وہ ناراض ہوں گی، لیکن جب گھر پہنچ کر ماں کو بتایا تو خلاف توقع وہ بہت خوش ہوئیں اور کہا، اگلا صفحہ دیکھیے بیٹا کیا کہا، دیکھو ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا اور دوسروں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ دیکھیں بیٹا کس طرح کی تربیت کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی کی امانت ہے، اگر اسے تمہارا یہ عمل پسند آ گیا تو وہ ان 25 روپوں کو 25,000 میں بدل دے گا۔ شاباش۔ شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ چند روز بعد انہیں ایک سودے میں واقعی 25,000 روپے کا منافع ہوا۔ وہ اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کرتے تھے۔ اس دور میں حج پر جانے والوں کو بہت پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ حج پر لوگ اس دور میں یا تو پیدل جایا کرتے تھے، چونکہ جہاز عام نہیں ہوئے تھے، اور ویسے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو سفری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا انگریزوں اور ہندوؤں کی جانب سے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر حج کا سفر یا تو پیدل ہوتا تھا یا پھر سمندری جہاز کے ذریعے ہوتا تھا، جو خود کئی ہفتوں مہینوں پر مشتمل ایک بہت ہی کٹھن سفر ہوتا تھا۔ اس دور میں حج پر جانے والوں کو بہت سی پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھیں۔ آپ کی کوششوں سے کراچی میں حاجی کیمپ کا قیام عمل میں آیا۔ آپ نے کئی پرانی مسجدوں کی مرمت کروائی اور کئی نئی مسجدیں تعمیر بھی کرائی۔ جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی تو عبداللہ ہارون بھی اس کے حامیوں میں تھے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی علی برادران، انہوں نے تحریک خلافت چلائی تھی انگریز کے خلاف اور خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں ان تمام حضرات کو بے حد تکالیف پہنچائی گئی تھیں انگریز سرکار کی جانب سے۔ اسی تحریک خلافت کا ذکر ہے اور آگے اس کی تفصیل آ بھی رہی ہے بیٹا۔ جب خالق دینہ ہال کراچی میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی پر مقدمہ چلا تو ان کی بہادر ماں بی اماں عبداللہ ہارون کے گھر آ کر رہنے لگیں۔ جب دونوں بھائیوں کو قید کی سزا ہوئی اور بی اماں ان سے ملنے جیل جاتی تو وہ بھی اپنے بچوں کو جیل میں ساتھ لے جاتے اور مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی سے ملواتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے بھی یہ دیکھیں کہ قوم کے یہ عظیم قائدین اپنی قوم کے لیے کیسی کیسی تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ وہ سماجی کاموں میں ہمیشہ خود کو پیش رکھتے تھے۔ سماجی کاموں میں یعنی سماج کی خدمت میں۔
لوگوں کی خدمت میں خود کو پیش یعنی سامنے رکھتے تھے، آگے رکھتے تھے۔ لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے ایک اسکول بھی بنوایا جو بعد میں ان کی والدہ حنیفہ بائی کے نام سے موسوم ہوا، یعنی ان کی والدہ کے نام پر رکھا گیا۔ موسوم ہونا بیٹا کہتے ہیں نام پر ہونا، نام پر ہونا یا نام اختیار کرنا، ٹھیک ہے بیٹا۔ ان کے نام سے وابستہ ہوا۔ انہوں نے عبداللہ ہارون کالج، مسلم جیم خانہ، مدرسہ، یتیم خانہ، مدرسے بلکہ یتیم خانہ اور کھیل کا میدان بھی تعمیر کروایا۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سماجی اور سیاسی خدمات کے عوض، سماجی اور سیاسی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا۔ سیاسی میدان میں بھی آپ نے بھرپور حصہ لیا اور قوم کے لیے اس کے مثبت نتائج بھی حاصل کیے۔ سن 1920 میں سندھی کا پہلا روزنامہ، سندھی زبان میں پہلا اخبار، روزنامہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ وہ اخبار جو روزانہ جاری کیا جاتا ہے، اور وہ اخبار یا وہ رسالہ جو مہینے میں ایک مرتبہ جاری ہوتا ہے اسے ماہ نامہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ ماہ نامہ کہتے ہیں۔ 1920 میں سندھی کا پہلا روزنامہ الوحید جاری کیا جس نے 25 سال تک ہندو پریس کا مقابلہ کیا، یعنی ہندو اخبارات کا مقابلہ کیا۔ 1923 میں ممبئی کے قانون ساز ادارے کے لیے الیکشن لڑا اور کامیابی بھی حاصل کی۔ سندھ کو ممبئی سے الگ کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ بعد میں 1935 عیسوی کے قانون کے تحت سندھ ممبئی سے الگ ہوا۔ اس سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا۔ دراصل بیٹا سندھ کا دارالخلافہ یا دارالحکومت یا صدر مقام کہہ لیں، سندھ کا جو صدر مقام تھا وہ پہلے ممبئی تھا، لیکن آپ کی کوششوں سے کیا ہوا کہ سندھ کا صدر مقام کراچی بنا۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا۔ سر عبداللہ ہارون 5 سال تک سندھ خلافت کمیٹی کے صدر رہے۔ سندھ میں یونائٹڈ پارٹی کے قیام میں بھی ان کا حصہ رہا۔ سن 1938 عیسوی میں آپ ہی کی کوششوں سے سندھ صوبائی مسلم لیگ کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی قرارداد منظور ہوئی۔ بعد میں مارچ سن 1940 عیسوی کے مسلم لیگ کے اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو اس کی تائید کرنے والوں میں عبداللہ ہارون بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ 23 مارچ سن 1940 کو لاہور کے اقبال پارک میں، جہاں آج مینار پاکستان موجود ہے، قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور ہندوستان کے مسلمانوں نے الگ ملک بنانے کی ٹھان لی تھی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان سندھ کے راستے ہندوستان آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ دراصل اسلام جب ہندوستان آیا تھا تو محمد بن قاسم کے ذریعے پہنچا تھا، اور محمد بن قاسم سندھ کے راستے سفر کرتا ہوا پورے ہندوستان میں، جی ہاں پورے ہندوستان میں پھر اسلام پھیل چکا تھا محمد بن قاسم کے ذریعے سے۔ تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان سندھ کے راستے ہندوستان آئے تھے۔ سندھ کے مسلمانوں کے سامنے سب سے پہلے یہ مسئلہ آیا تھا جو اب مسلم لیگ کے سامنے ہے۔ یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس قرارداد کو منظور کریں۔ 17 اپریل سن 1942 عیسوی کو 17 اپریل سن 1942 عیسوی کو کراچی میں حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث آپ انتقال کر گئے۔ حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث یعنی دل کی حرکت بند ہو جانے کے باعث، جسے ہارٹ اٹیک بھی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے پاکستان بننے کا جو خواب دیکھا تھا وہ اس کی تعبیر نہیں دیکھ سکے۔ بہرحال اللہ نے ضرور ان کی خدمات کا انہیں اجر عطا فرمایا ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کیا،
وہ مسلم لیگ کے انتہائی مضبوط ستونوں میں سے ایک تھے۔ قائد اعظم کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، وہ مسلم لیگ کے انتہائی مضبوط ستونوں میں سے ایک تھے۔ ستون آپ جانتے ہیں بیٹا، پلرز کو کہتے ہیں، بنیادوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانان سندھ کی عظیم خدمات سر انجام دیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی دن رات خدمت کی۔ انہوں نے غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے اور آزادی کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ کراچی میں عبداللہ ہارون کالج، عبداللہ ہارون مسلم جم خانہ اور عبداللہ ہارون روڈ انہی کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ جانتے ہیں بیٹا، عبداللہ ہارون روڈ کراچی کی ایک مشہور شاہراہ ہے۔ ہم عام طور پر جب صدر کی طرف سفر کرتے ہیں تو عبداللہ ہارون روڈ سے ہی گزرتے ہیں۔ بیٹا کوشش کیجئے کہ ان اسلاف نے اور ان لوگوں نے جس طرح ملک اور قوم کی دن رات جاں فشانی سے اور محنت سے اور لگن سے خدمت کی، اسی طرح ہم بھی ملک اور قوم کے خادم بنیں۔ اس طرح بیٹا ہمارا سیکنڈ ٹرم کا تیسرا سبق، اس کی بلند خوانی مکمل ہوئی۔ آج کا کام یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کیا ہے۔ جی ہاں، ہر بلند خوانی کے ساتھ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کاپی میں اس کا سر ورک بنا لیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو سر عبداللہ ہارون کے نام پر مشتمل ایک ٹائٹل پیج یعنی کہ سر ورک کاپی میں بنا لیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔